बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका सय्यदी या हबीबल्लाह। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये एक गैर रिवायती वीडियो है। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि जुपिटर रेट्रोग्रेड जो उल्टी चाल चलने वाला है, मुश्तरी गुरु, वो 12 के 12 बुर्जों पे क्या असरात मुरतब करेगा और 12 बुर्जों से ताल्लुक रखने वाले खवातीन हजरात को मुश्तरी की गर्दिश, रिजात की नहूसत से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसे आप स्किप नहीं करेंगे, डिस्क्रिप्शन में चले जाएं। ये इंट्रो आप लाजमी समात फरमा लें, बस चंद लम्हों का इंट्रो है। इसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाके अपने ज़ोडाइकल साइन, अपने बुर्ज पे क्लिक करके आप अपना अहवाल समाअत फरमा सकते हैं। अब बात यह है कि मुश्तरी रोहानियत का, बरकत का, कशाइश का कौकब है और मुश्तरी तवाजुन पैदा करता है, खुशहाली लाता है, ये इंतहा दर्जा की खुशकिस्मती पैदा करता है। ये ताकत और तासीर इसे खुदाबंद कुद्दूस ने बख्शी है। 2023 में हर साल की तरह मुश्तरी को एक बार फिर रिजात में जाना है, रेट्रोग्रेड में जाना है। जो लोग इल्म नजूम से वाबस्ता हैं, इल्म नजूम का मुतालिया करते हैं, इल्म नजूम पे तहकीक गौर खौस करते हैं, वो जानते हैं कि कवाकिब हमारी जिंदगी पे किस तरह असर अंदाज होते हैं और हमारी रूह कवाकिब की रोशनी से किस तरह सरशार होती है। बहुत से कवाकिब रेट्रोग्रेड में हैं। 6 अहम तरीन कवाकिब रेट्रोग्रेड में है, रिजत में है। कवाकिब का रिजत में जाना दुनिया और दुनिया के मामलात को बुरी तरह से मुतासिर कर देता है। कवाकिब का रिजात में जाना हमें यह बताता है कि हमने क्या करना था जो नहीं कर सके, हमने क्या पाया है, हमने क्या खोया है। आप चीजों को जांचने और परखने का सोचना शुरू कर देते हैं और एक तराजू कायम करते हैं जिस पे आपने ये फैसला करना होता है कि पलड़े बराबर क्यों नहीं, कहां कहां आपसे गलतियां हुई, कहां कहां आपसे खामियां हुई। तो आप खुद का मुहासिबा करते हैं। जब मुश्तरी खास तौर पे रिजात में आता है, रेट्रोग्रेड में आता है, तो पूरी दुनिया में एक किस्म की अफरा तफरी पैदा हो जाती है। खास तौर पे मालियात, ज़राए आमदन के मामलात सुस्ती का शिकार हो जाते हैं। लोगों की तरक्की रुक जाती है और तयशुदा मामलात, मंसूबे, मुआहिदे, उनमें ताखीर और इल्तवा आने लग जाता है। किसी भी इंसान के पैदाइशी जायचा में मुश्तरी एक बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करता है। अभी तो ये एक महज वक्त है जो सितंबर से दिसंबर तक मुश्तरी का रेट्रोग्रेड है, लेकिन उन लोगों का क्या बनेगा जिनके पैदाइशी जायचा में मुश्तरी वबाल में था, गरूब था, हबूत, हजीज या किसी भी किस्म की कमजोर हालत में वीक था, कवाकिब की नशिस्तों की वजह से कमजोर हालत में था, या खाना दुश्मन में था, या उसकी कोई भी ऐसी नशिस्त जो उसे आपके लिए नाकिस बना रही है। तो फिर सारी जिंदगी आप माली मसाइल का शिकार रहेंगे, आप सारी जिंदगी जतन करेंगे, जिद्दोजहद करेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी तमाम तर साई ला हासिल होगी, आपकी मेहनत बेकार होगी, आपकी आजादी आपसे सल्ब कर ली जाएगी, आपकी मेहनत का सिला आपको नहीं मिलेगा, आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, उरूज के बाद जवाल देखेंगे। तो जुपिटर आपके ख्यालात, आपके हालात पे किस तरह असरअंदाज हो रहा है और आप इससे किस तरह निपट सकते हैं और इसकी ये जो रेट्रोग्रेड की पोजीशन है, आप इससे कैसे बच सकते हैं, तो इस पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुर्ज हमल की। ट्रॉपिकल यूनानी इल्म नजूम के मुताबिक बुर्ज हमल से ताल्लुक रखने वाले जिनका विलादत का, तारीख पैदाइश का जो फिगर है वो 21 मार्च से लेके 19 अप्रैल के दरमियान तयशुदा माना गया है।
مشتری جب ریٹروگریڈ میں آئے گا اور آ چکا ہے خیر سے، تو یہ آپ کے اعتماد کو کم کر دے گا، یہ آپ کے لیے ایک فلٹر پیدا کر دے گا۔ آپ جن چیزوں کو اہمیت نہیں دے رہے تھے، جن کو اہمیت دینا چاہیے تھی، اور جن چیزوں کی آپ کی زندگی میں قطعاً کوئی اہمیت سرے سے تھی ہی نہیں، یہ ان کے درمیان فلٹر کا کام کرے گا۔ آپ نے ایک بار غلطی کی، دوسری بار غلطی کی، تیسری بار غلطی کی، ریٹروگریڈ بتاتا ہے کہ اب آپ غلطیاں کرنا چھوڑ دیں اور اب بہتر فیصلہ کریں۔ تو ستمبر سے لے کے دسمبر تک آپ اچھے برے حالات کو بخوبی جانچ لیں گے۔ یہ برج حمل کے لیے مشتری کی رجعت کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ اب بات کرتے ہیں برج ثور کی۔ 20 اپریل سے 20 مئی کے درمیان پیدا ہونے والے ٹورس خواتین و حضرات، جوپیٹر کا ریٹروگریڈ آپ کے احساسات کو بدل رہا ہے۔ یہ برج ثور میں بیک پہ جا رہا ہے۔ آپ اپنی شخصیت پہ خود اپنی نمائندگی کریں، آپ کسی کی نقل مت کریں، آپ کسی کی تقلید مت کریں، آپ کسی کی رائے جو آپ پہ مسلط کی جا رہی ہے اس کے مطابق نہ چلیں، کسی کے مشورے پہ عمل مت کریں، خود سے اپنی عقل، اپنی ذہانت، اپنی دانش کو بروئے کار لائیں، ورنہ یہ آپ کے لیے خسارے کا وقت ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کو بڑا محتاط رہنا ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں جیمنائی یعنی برج جوزا سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کی۔ 21 مئی سے 20 جون تک اگر آپ کی تاریخ پیدائش ہے تو آپ کے لیے مشتری ریٹروگریڈ میں کیا آثار لا رہا ہے۔ مشتری کا پیچھے ہٹنا اور گردش میں چلے جانا آپ کے خیالات میں گہرائی پیدا کر دے گا، آپ کے لاشعور میں جلا بخشے گا۔ یہ اچھا وقت ہے۔ مشتری کا ریٹروگریڈ آپ کو کوئی نقصان نہیں دے رہا ہے، بلکہ آپ کی سوچ کے زاویے کو بدل رہا ہے۔ آپ پہلے ایک اینگل سے سوچتے تھے، اب دوسرے اینگل سے سوچنا شروع کر دیں گے۔ میں ایک تھوڑی سخت بات کر دوں، اگر آپ کے دماغ کے ایک یا دو خانے کام کرتے تھے تو رجعات مشتری کے دوران آپ کے دماغ کے وہ باقی ماندہ خانے جو ابھی تک استعمال نہیں کیے تھے آپ نے، آپ ان کا استعمال شروع کر دیں گے۔ تو یہ اچھا ہے آپ کے لیے۔ برج سرطان، آپ کا بہت گہرا رشتہ ہے مشتری کے ساتھ۔ 21 جون سے 22 جولائی کے درمیان آپ کی پیدائش ہے۔ مشتری جب ریٹروگریڈ میں آتا ہے تو آپ کو بے آرام کرتا ہے، آپ کو بے سکون بنا دیتا ہے، آپ کے تعلقات پہ گہرے منفی اثرات مرتب کر دیتا ہے، آپ کے روابط اور تعلقات کو خراب کرتا ہے۔ اور جو نئے لوگ آپ کی زندگی میں آتے ہیں وہ جلدی آپ کی زندگی سے نکل جاتے ہیں، اور پرانے تعلقات ان میں بھی یہ دراڑیں پیدا کر دیتا ہے۔ آپ اپنے سماجی رویوں کو درست رکھیے گا۔ آپ کی چھوٹی سی حماقت آپ کے تمام تعلقات کو تہہ و بالا کر سکتی ہے، اس بات کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ اب بات کرتے ہیں برج اسد یعنی لیو سے تعلق رکھنے والوں کی۔ 23 جولائی سے لے کے 22 اگست تک آپ کی پیدائش ہے تو آپ کا برج اسد ہے۔ برج اسد، آپ جب مشتری کے ریٹروگریڈ کے ایام میں آتے ہیں تو آپ کا دل اور دماغ ایک جگہ پہ نہیں رہتا، دل کچھ اور سوچتا ہے، دماغ کچھ اور سوچتا ہے۔ آپ جن امور پہ توقع کرتے ہیں، جن نتائج کی آپ توقع کرتے ہیں، وہ نتائج آپ کے خیالات کے، سوچ کے، نظریہ کے بالکل برعکس آنے لگ جاتے ہیں۔ آپ بہت سے معاملات میں پسپائی اور شکست اختیار کر لیتے ہیں۔ ماضی کے جو آپ کے پیشہ ورانہ امور تھے یا آپ کی نجی زندگی کی جو خرابیاں تھیں وہ ایک مرتبہ آپ کے سامنے دوبارہ آنے والی ہیں، تو آپ نے بڑا محتاط رہنا ہے۔ پریشانی ہونا ریمیڈیز میں آپ کو آخر میں بتا دوں گا۔ 23 اگست سے 22 ستمبر کے دوران پیدا ہونے والے ورگو یعنی برج سنبلا سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے مشتری کا ریٹروگریڈ کیا کرتا ہے؟ یہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ تجسس کیجئے، تحقیق کیجئے، گھومیے پھریے اور نئی چیزوں کو سیکھیے اور اپنے تعلقات کو فروغ دیجئے اور اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند رہیے۔ تو برج سنبلا سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کو چاہیے کہ مطالعہ کریں، تحقیق کریں، غور و خوض کریں، تجسس کریں اور سیر و تفریح کریں، تو آپ کے لیے یہ بالکل ٹھیک رہے گا۔
اس میں آپ کے لیے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے انشاءاللہ العزیز۔ اب بات کرتے ہیں لبرا کی۔ 23 ستمبر سے 22 اکتوبر کے درمیان پیدا ہونے والے برج میزان سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب بھی جوپیٹر ریٹروگریڈ میں آئے گا تو آپ اپنی تجارتی، اپنی نجی زندگی کے معاملات، اپنے تعلقات، اپنی شراکت داری، اپنی پارٹنرشپ کا اثر نو ایک مرتبہ پھر سے جائزہ لینے پہ غور کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے اچھا وقت ہو سکتا ہے۔ آپ اپنی توانائی قرض ادا کرنے میں صرف کر سکتے ہیں، ڈوبا ہوا قرض آپ کو واپس مل سکتا ہے، جو رقم ڈوب گئی، جو خسارہ آ گیا اسے آپ واپس حاصل کر سکتے ہیں۔ تو لبرا کے لیے جوپیٹر ریٹروگریڈ 2023 برا نہیں ہے۔ آپ اپنی ڈوبی ہوئی رقم، گم شدہ رقم، ضائع شدہ رقم حاصل کرنے میں جٹ جائیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کامیاب و کامران کر دے گا۔ مالی پریشانی آپ کی انشاءاللہ العزیز دور ہو جائیں گی۔ اب بات کرتے ہیں اسکارپیو یعنی برج عقرب سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات جن کی پیدائش کا دورانیہ 23 اکتوبر سے 21 نومبر کے درمیان ہے۔ جوپیٹر ریٹروگریڈ میں ستمبر سے دسمبر تک رہے گا۔ یہ ریٹروگریڈ آپ کے لیے تھوڑا برا ہے، آپ کے تعلقات خراب ہوں گے، خاص طور پہ خاندان میں، اعزاء اور اقارب میں آپ کے روابط متاثر ہو سکتے ہیں، اور دبے ہوئے شعلے، چنگاریاں جو آپ سے لوگ حسد کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، وہ ایک مرتبہ بھڑک اٹھیں گے اور آپ کا شکار کرنا چاہیں گے، اور آپ کے غلط فیصلے آپ کے لیے مزید مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ رشتہ داروں کی جانب سے آپ کی قدر و منزلت میں کمی آ سکتی ہے۔ آپ اپنے خاندانی روابط کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھیے، ہوش مندی اور عقل مندی کے ساتھ آپ نے دسمبر تک اپنی زندگی کو جینا ہے۔ اور جو ریمیڈیز آپ کو آخر میں بتاؤں گا وہ ریمیڈیز آپ کے لیے بہت نافع ہوں گی، ان پہ عمل پیرا ہو جائیے۔ برج قوس یعنی سیجیٹیریس سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کو بتانے جا رہا ہوں، آپ کی تاریخ پیدائش کا دورانیہ 22 نومبر سے 21 دسمبر کے درمیان ہے۔ جوپیٹر آپ کا اپنا لارڈ ہے، آپ کا اپنا حاکم رولر پلانٹ ہے، آپ کی مادی دنیا کے تمام تر وسائل پہ یہ حکومت کرتا ہے۔ آپ کی صحت کو متاثر کرے گا مشتری کا رجت میں جانا ستمبر سے دسمبر تک، آپ کی روزانہ کی عادات و اطوار میں یہ کمزوریاں پیدا کر دے گا، آپ کے استقلال میں، اعتماد میں کمی واقع کر دے گا، اور آپ کو یہ ماضی میں ایک مرتبہ پھینکے گا۔ اس کا اچھا ثمر یہ ہوگا کہ پرانی باتیں آپ یاد کرنے لگ جائیں گے، پرانے تعلقات کو بحال کرنے لگ جائیں گے، آپ کی سکل، آپ کا تجربہ، آپ کی مہارت ایک مرتبہ پلٹ کے آپ کے سامنے آ جائے گی، تو یہ اچھا ہے۔ لیکن برا یہ ہے کہ ماضی کے فراموش کردہ وہ واقعات جنہیں آپ بھلا چکے ہیں، وہ ڈراؤنے خواب جو ماضی کا حصہ بن چکے تھے، جنہیں آپ سوچنا بھی نہیں چاہتے، وہ ایک مرتبہ پھر سے آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ ناخوشگوار واقعات، تلخ تجربات وہ دوبارہ پلٹ کے آتے ہیں۔ تو دیکھیے، مومن ایک دل سے دو بار ڈسا نہیں جاتا ہے، تو آپ اپنے ماضی کے تجربات کی روشنی میں آپ ایسی کوئی غلطی نہیں کریں گے کہ آپ دوبارہ سے نقصان اٹھائیں۔ نئے دروازے کھلیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ نے ریمیڈی کرنی ہے، جو ریمیڈی میں آپ کو آخر میں بتا رہا ہوں۔ اب بات کرتے ہیں کیپریکون یعنی جدی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کی۔ آپ کی تاریخ پیدائش کا جو دورانیہ ہے وہ 22 دسمبر سے لے کے 19 جنوری کے درمیان ہے۔ برج جدی کے لیے مشتری کا ریٹروگریڈ جو رجت کی حالت میں آنا ہے، یہ بتاتا ہے کہ آپ تھوڑا ریلیکس رہیں۔ ان مہینوں میں آپ نے بہت زیادہ انتھا دھند محنت، مشقت اور جد و جہد نہیں کرنی، دماغی تھکاوٹ اور ذہن پہ بہت زیادہ بوجھ نہیں لینا ہے۔ تھوڑا تفریح کریں، تھوڑا اپنے دل کو خوش کریں، مسرت اور شادمانی جائز حد تک وہ آپ کا حق ہے، اسے حاصل کریں۔ تھوڑا کھیل کود کریں، تھوڑا دوستوں میں گھلیں ملیں۔ آپ نے خود کو خوش رکھنا ہے، ورنہ آپ ایسے ہی خواہ مخواہ مایوس ہو جائیں گے، اور حالات کی نزاکت میں جب آپ مایوس ہوں گے تو غلط فیصلے کریں گے۔ تو آپ کے لیے سب سے بڑا مشورہ، بہترین مشورہ یہی ہے کہ آپ نے خود کو خوش رکھنا ہے، گھبرانا نہیں ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، رنجیدہ نہیں ہونا، دکھی نہیں ہونا، خود کو رنج اور غم میں مبتلا نہیں ہونے دینا۔ بس یہی آپ کے لیے مشورہ ہے۔ کوئی نقصان نہیں ہونے والا انشاءاللہ۔ ریمیڈیز کیجئے گا، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے۔
برج دل سے تعلق رکھنے والے، ایکویریس سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، آپ کی تاریخ پیدائش کا دورانیہ 20 جنوری سے 18 فروری کے دوران ہے۔ مشتری کا جو یہ رجت کی حالت میں آنا ستمبر تا دسمبر آپ کے لیے کیا آثار لاتا ہے؟ یہ آپ کی رہائش میں تبدیلیاں لا سکتا ہے، آپ کی گھریلو زندگی میں اختلافات، تشویشناک صورتحال اور دراڑیں پیدا کر سکتا ہے۔ آپ اگر گھر کی تزئین و آرائش کرنا چاہتے ہیں تھوڑا رک جائیں دسمبر تک، مکان بدلنا چاہتے ہیں، خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں، نقل مکانی کرنا چاہتے ہیں، رک جائیں۔ خاندان میں کوئی تنازع چل رہا ہے اسے ایک مرتبہ پوسٹ بون کر کے رکھیں، دبا کے رکھیں، کہیں خرابی نہ کر بیٹھیں، تھوڑا وقت گزاریں۔ گھریلو اصلاحات، تعمیر، ترقی، تبدیلی، گھر کے معاملات میں آپ کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ باقی ریمیڈیز آپ کیجئے گا جو میں آپ کو آخر میں بتانے والا ہوں۔ اور آخر میں پائسز یعنی برج حوت سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات جن کی تاریخ پیدائش کا دورانیہ 19 فروری سے 20 مارچ تک طے ہے، مشتری آپ کا اپنا حاکم ہے، آپ کا اپنا لارڈ ہے۔ جب یہ ریٹرو گریڈ میں آئے گا تو یہ موسم خزاں ہے اور زمین آپ پہ ایک مرتبہ ٹھنڈی اور مرجھائی ہوئی اور کملائی ہوئی محسوس ہونے لگ جائے گی۔ سفر کا یہ وقت نہیں ہے اور اپنی قسمت کو آزمانے کا بھی یہ وقت نہیں ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے، ہمسایہ قرب و جوار میں آپ کے تعلقات خراب ہوں گے۔ ان کو بہتر کرنے کا طریقہ پتہ کیا ہے؟ آپ نے مریضوں کی عیادت کرنی ہے، آپ نے اچھے مشورے دینے ہیں اور آپ نے بالکل حالات و واقعات سے پریشان نہیں ہونا ہے۔ بس یہی آپ کے لیے سب سے اچھا مشورہ ہے۔ آپ دوسروں کے کام آئیں، دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کو اچھا مشورہ دیں، تو انشاءاللہ جب آپ زمین پہ خلق خدا کی مدد کریں گے تو اللہ رب کائنات اور اس کی یونیورسل فورسز وہ آپ کی مدد کریں گی، انویزیبل کریچرز آپ کی مدد کریں گی اور آپ کے لیے یہ ریٹرو گریڈ نقصان دہ ثابت نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ 12 کے 12 بروج سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، بہن بھائی، آپ سب لوگوں کو میں نے بتا دیا کہ مشتری آپ پہ کیسے منفی اثرات مرتب کر رہا ہے۔ اب میں آپ کو اس کی ریمیڈی بتا دیتا ہوں، یہ ریٹرو گریڈ ریمیڈی ہے آپ کے لیے۔ دیکھیے، مشتری کا تعلق جو ہے وہ عبادت خانہ کے ساتھ ہے، خانہ خدا کے ساتھ ہے۔ آپ اسے اس طرح ایکسپلین کر لیجئے کہ آپ جمعرات کے دن، چونکہ جمعرات تھرسڈے کا تعلق جوپیٹر کے ساتھ ہے، 3 نمبر کا تعلق جوپیٹر کے ساتھ ہے اور -7 کا تعلق بھی جوپیٹر کے ساتھ ہے اکارڈنگ ٹو علم جفر اینڈ قبالہ۔ میں ویدک اسٹرالوجی نہیں بیان کر رہا، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے۔ میرا جو حساب و کتاب اور اعداد و شمار ہے وہ تاجک، پرشین، عربین، ترکش اور مشرق وسطی مڈل ایسٹ کا جو عرب اسٹرالوجی سسٹم ہے، جو اسلامک اسٹرالوجی سسٹم ہے، میں اسے فالو کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو 3 نمبر ہے، 7 نمبر ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، عبادت خانہ ہے، خانقاہ ہے، وہ جگہ جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو سب سے بڑی بہترین ریمیڈی آپ کے لیے یہ ہے کہ گوشہ درود میں چلے جائیں۔ اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں تو ادارہ منہاج القرآن میں جو گوشہ درود ہے وہاں جا کے آپ اپنا نمبر لکھوائیے اور گوشہ درود میں بیٹھ کے درود پاک پڑھیے۔ انشاءاللہ العزیز آپ پہ اللہ کا اتنا کرم ہوگا، اتنا فضل ہوگا، اتنی مہربانی ہوگی کہ دنیا کے کسی تعویذ، کسی نقش، کسی طلسم، کسی چیز کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ گوشہ درود میں بیٹھ جائیے، یا کم از کم 3000 مرتبہ درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے۔ 3000 مرتبہ یا 30,000 مرتبہ یا 7,000 مرتبہ یا کم از کم 70 مرتبہ ہی درود پڑھ لیجئے۔ کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھیں، جوپیٹر کی نحوستوں سے آپ محفوظ و معمول ہو جائیں گے۔ درختوں کو، خاص طور پہ پیپل کے درخت کو پانی لگانا، پیپل کا درخت اگانا، پیپل کے درخت کو پلانٹ کرنا، یہ آپ کے لیے بہت اچھا بہترین ثابت ہوگا۔ جوپیٹر ریٹرو گریڈ 2023 کی ریمیڈی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو چاہیے خواتین و حضرات، آپ زرد رنگ کا شوز، جوتا استعمال کر سکتے ہیں۔ زرد رنگ رسول خدا احمد مجتبی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویسے بھی پسند ہے،
दावत इस्लामी वाले हमारे जो भाई हैं, मदनी भाई, वो जर्द रंग का जूता बहुत पहनते हैं, खवातीन भी पहन सकती हैं, मर्द भी पहन सकते हैं, तो माली परेशानियां भी दूर होंगी और जुपिटर की रेमेडी भी हो जाएगी। येलो शूज, येलो सैंडल, येलो चप्पल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अच्छी रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब देख लें, जर्द रंग का, येलो रंग का हैंड बैग खवातीन रख सकती हैं, पर्स रख सकती हैं, दुपट्टा इस्तेमाल कर सकती हैं, जर्द रंग के कपड़े पहन सकती हैं, जर्द रंग का रुमाल मर्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जेबी रुमाल आप रख सकते हैं अपने पास। इसके अलावा सिट्रीन जो येलो कलर का क्रिस्टल है उसे आप यूज कर सकते हैं, उसका क्लस्टर आप अपने घर के शिमाली कोना में रख सकते हैं, तो प्याज इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे पखराज कहा जाता है। जर्द अकीक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अकीकुल असफर, वो आपके लिए मुबारक रहेगा। आप मस्जिद की खिदमत कर सकते हैं, आप आपके इलाका के जो इमाम मस्जिद हैं आप उनकी खिदमत कर दें, जुमेरात के दिन आप उनको खाना खिला दें, क्योंकि जुपिटर का ताल्लुक इबादत खाना के साथ है, मस्जिद के साथ है और मस्जिद से रिलेटेड मामलात के साथ है। आप मस्जिद के चंदा बॉक्स में हस्बे तौफीक कम अज कम 30 रुपए या 70 रुपए, वो 3 और 7 का फिगर आपके जहन में रहना चाहिए, आप जमा करवा सकते हैं। आप मस्जिद की तामीर में हिस्सा ले सकते हैं, तो इंशाअल्लाह उल अजीज जुपिटर की नहुस्तों से आप महफूज व मामून रहेंगे। इसके अलावा ये कि जो येलो आर्टिकल्स हैं, जैसे कि केला है, जर्द रंग का है, जैसा कि लड्डू है, ये आप छोटे बच्चों को गिफ्ट के तौर पे दे सकते हैं, इससे भी आपको फायदा होगा। तो देखिए, ये वो रेमेडीज मैंने आपको बताई हैं जो आपका नुकसान नहीं होने देंगी। इन रेमेडीज से आपका किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए, स्किप मत कीजिएगा, अपना भला कीजिएगा। जो बात आपको बता रहा हूं, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। देखिए, हमारे यहाँ जो मुनज्जिम हजरात हैं वो जायचा बनाते हैं वैदिक सिस्टम से, और फिर जो रेमेडीज लकीर के फकीर बन के लाल किताब से लेते हैं वो बता देते हैं, बाकी कवाकिब की रेमेडीज को भूल जाते हैं। अब ये भी देखना होता है कि अगर आप एक रेमेडी कर रहे हैं उसके मद्दे मुकाबिल दूसरे कवाकिब का नुकसान हो रहा है, तो आप ऐसी रेमेडी कर बैठते हैं जिससे आपका, अब देखें, जुपिटर की रेमेडी करते करते सन को तबाह कर बैठे, मार्स को वीक कर बैठे, मून को एनिमी बना लें, तो फिर ऐसी रेमेडी का फायदा क्या है। तो ये रेमेडीज का काम जो है, ये धंधा जो है, ये बड़ा एहतियात तलब होता है। अपने पर्सनल चार्ट को देख के किसी माहिर इल्म नजूम से ही ये इस्तेफादा किया जा सकता है। यूं अंधाधुंध रेमेडीज नहीं करनी चाहिए, जो बताई है इन पे ही इक्तफा कीजिएगा, और खुद से फिलोसफर और माहिर इल्म नजूम, माहिर फल्कियात और रूहानियात बनने की कोशिश मत कीजिएगा, ये जहन में रखिएगा। ये रेमेडीज तबाह भी कर देती हैं, ये या तख्त या तख्ता होती हैं, ये जहन में रखिएगा, क्योंकि इनका ताल्लुक आपकी रूहानियात के साथ है, ये डायरेक्ट असरअंदाज होती हैं, तो ये जरा ध्यान रखिएगा। पर्सनल चार्ट में पता चलता है कि असल रेमेडी कौन सी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं आपको इसकी एक मिसाल दे दूं, एक मिसाल आपकी खिदमत में पेश कर दूं। देखिए, अभी चंद दिन पहले मैंने एक साहिब का पर्सनल चार्ट बनाया। अब चार्ट में पोजीशन ये थी कि अगर आपने जुपिटर का सदका किया, उसके किसी आर्टिकल का आपने चैरिटी, सदका, खैरात किया, तो आपका सन बिल्कुल वीक हो जाएगा और आपको नाकाबिले तलाफी नुकसान मिलेगा। तो उसके जायचा के 5वें घर का लॉर्ड था सन। अब अगर उसने जुपिटर की रेमेडी की तो फिर बच्चों पे मनफी असर पड़ेगा। तो ये बड़ी बारीक इल्म नजूम को खेल तमाशा नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आप जस्ट एक फोन कॉल करें, चूंकि फोन कॉल तो आजकल रोटी से भी सस्ती है, कि आप कॉल करके कहेंगे हजरत साहब ये बताइए मेरी शादी कब होगी, बुर्जे सौर की शादी कब होगी, बुर्जे हमल की नौकरी कब लगेगी। ये ऐसे नहीं होता भाई, ये ऐसे नहीं होता। ये पर्सनल चार्ट बनाना पड़ता है, ये जीचुल विलादा, ये खरीततुल विलादा, खरीततुल फलकिया बनाना पड़ता है। और जो मैं बर्थ चार्ट बनाता हूं उसकी जो डिग्निटीज, उसमें कवाकिब की जो सआदत और नहुसत और उनकी ताकतें जो बताता हूं, कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं है जो आपको ये बताए। मैं तो सॉफ्टवेयर यूज करता हूं सिर्फ और सिर्फ प्लानिटरी पोजीशंस को चेक करने के लिए, वरना तकवीमें मेरे पास मौजूद हैं। तो ये डिग्निटीज के लिए तो कोई सिरे से सॉफ्टवेयर मौजूद ही नहीं है।
وہ چارٹ بنانا ایک بڑا لمبے چوڑے دھمیلے کا کام ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو بہت مدد ملی سمجھنے کی اور آپ نے بہت کچھ سمجھا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔